السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہمیں نصیب ہو۔ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی دیدار خواب میں نصیب فرمائے۔ سب کہیے آمین۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم اپنے امت پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ اپنے محبوب کا دیدار خواب میں نصیب فرمائے گا۔ وظیفہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا، اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایسا پیغمبر اس امت کو اللہ نے دیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو ایک قرآن کا حوالہ دے کر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ ایک کام بھی نہیں کرتے۔ اللہ کو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اللہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کو کسی کام کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اللہ ایک کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ایک کام کرتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حضور پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی شرف کی بات ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب پر، جس کی بدولت سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے، اس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے اور ایمان والوں کو بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کیسا پیغمبر ہم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اس کو کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے انشاءاللہ آپ کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوگی۔ وظیفے کو نوٹ فرما لے۔ بسم اللہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لکرم وجہک وعز جلالک۔ اللہم لک الحمد علی دوام احسانک وحسن عبادتک۔ اللہم انی اسألک بالقرآن العظیم وبنور وجهك الكريم الذي أشرقت به السماوات والأرض، وأسألك باسمك الذي تنزل به المطر والرحمة على من تشاء من عبادك۔ اللهم إنك أنت إلهنا وأنت على كل شيء قدير۔ أسألك بحق ما دعوتك به أن تراني في منامي هذا سيدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه ورضي نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے غسل کرنی چاہیے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے وہ اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھ کر بستر پر سو جائے۔ وظیفہ آپ نے نوٹ فرما لیا۔ اس عمل کو آپ نے بدھ کی شب سے لے کر یعنی منگل کی عشاء کے آخری وقت سے لے کر
بدھ کی شب سے لے کر 3 دن مسلسل آپ نے کرنی ہے۔ بدھ کی شب، جمعرات کی شب اور جمعہ کی شب، یہ 3 دن مسلسل آپ کرتے رہیں گے، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر نفل، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر 3 دن آپ یہ مسلسل عمل کریں انشاءاللہ۔ اگر پہلی رات پر نہ ہو تو 3 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو خواب میں ضرور نصیب ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پیروکار بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہمیں خواب میں نصیب ہو، سب فرمائے آمین۔